نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تذکرہ حضرت سید شیر علی شاہ غازی۔ JK الویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں سید طاہر کا پیار بھرا سلام۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کامل، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت سید شیر علی شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی لے کر موجود ہیں۔ سید شیر علی شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ گاؤں کھنیتر مکھیالہ کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورت بلند و بالا چوٹیوں، گھنے جنگلات، زرخیز علاقوں کی بدولت مضافاتی علاقوں میں مشہور ہے۔ پھر اگر ان جگہوں کی نسبت ایسے اولیاء اکرام سے ہو جو زہد و تقویٰ، کشف و کمالات میں اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں، تو ان جگہوں کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ خیر، قدرت جب کسی چیز کی تکمیل کا ارادہ کر لیتی ہے تو اس کے لیے مخصوص اسباب و اقدامات پیدا کرتی ہے۔ یہ چیزیں اپنے معینہ اوقات میں ظہور پذیر ہوتی ہیں، چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس مکھیالہ کی چوٹی اور یہاں کے پہاڑوں، بیابانوں، جنگلوں کو آباد کرنے کے لیے حضرت سید شیر علی شاہ غازی کو پیدا فرمایا۔ حضرت شیر علی شاہ غازی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ ایک نیک سیرت اور اعلیٰ مرتبہ درویش ہوئے ہیں۔ حضرت سید شیر علی شاہ غازی سید سلطان شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی درگاہ گاؤں شندرہ میں موجود ہے، ان کے پوتے حضرت سید اکبر شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کے فرزند ارجمند تھے۔ بچپن ہی سے آپ پر عشق الہی غالب تھا۔ آپ سردیوں کے موسم میں گاؤں شندرہ کے نالے میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی نسبت سے آپ شیر علی شاہ کے نام سے موسوم ہو گئے۔ آپ سیر و سیاحت کرتے اور دوران سیر و سیاحت آپ اسلام کی ترویج و اشاعت بھی کرتے رہے۔ آپ بلند پایا بزرگ رہے ہیں۔ آپ نے تقریباً 15 سال تک چلہ کشی کی۔ آپ اتنے بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں کہ رات دن آپ اپنے حجرے میں چلہ کشی کرتے رہے۔ کہ آپ کی سگی بہن آپ سے ملنے آئی تو آپ نے منع کیا کہ میری نظر کسی عورت پر نہ پڑ جائے۔ آپ مسلسل چلہ کشی کرتے رہے اور اپنی آنکھوں میں مرچ ڈال دی کہ کسی غیر محرمہ پر نظر نہ پڑ جائے۔ بہن کے مسلسل اصرار کے باوجود دیدار نصیب نہیں ہوا۔ آپ عشق الہی اور نشائے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدہوش رہے ہیں۔ اسی جذب و مستی کے عالم میں بابا صاحب پہاڑوں، بیابانوں، جنگلوں میں گھومتے رہتے۔ ان کی نیند سوزش عشق میں جل گئی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ برداشت کرتے رہے، اور آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ ان کی تعلیمات کا لب و لباب نفس کشی، گوشہ نشینی، توکل بر خدا اور قناعت و صبر و رضا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش سے ہی اس طرح کے آثار ملنے لگے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر ایک بڑا متقی اور پرہیزگار بزرگ بنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کسی مدرسہ یا خانقاہ میں نہ تھی، بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا وہ اپنے اجداد سے، اور روحانیت آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ دوسرے عبادت و ریاضت، چلہ کشی، گوشہ نشینی، ترک لذات سے حاصل کیا۔ نور محمد نور اپنے شعری دیوان میں بابا شیر علی شاہ غازی کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں: رونق مزاراں دے اُتے روز لگدے میلے، حاجت مند کئی حاجت پاندے نال نیک وسیلے، اولیاواں دی دردی اس نو جے کر کیا جاوے، سچو سچ اے بات ہے ساری کون انکار لے آوے، جو کر پنچ اولیاواں اندر حالت دساں دل دی، حضرت شیر علی شاہ غازی اولیاء گزرے باری، کھنیتر وچ مکھیالے روزہ لشکے وانگ ستارے، کھنیتر وچ مکھیالے روزہ لشکے وانگ ستارے، لکھ عقیدت منداں آ کے ایتھوں فیض اٹھاندے۔ بابا شیر علی شاہ غازی نے عشق الہی میں غوطہ زن ہو کر بیاہ شادی کو الوداع کہہ دیا۔ بیاہ شادی کو قطع تعلق کرنے کے بعد آپ نے موزہ کھنیتر اپر مکھیالہ ایک
غار میں 15 برس تک چلہ کشی کی۔ اسی اثنا میں آپ کی خوراک جنگلی سبزیوں کے علاوہ کچھ نہ تھی اور وہیں گوشہ نشینی اختیار کی اور عمر عزیز کا بقیہ حصہ یہیں گزارا۔ آپ کا وصال 20 رجب المرجب 1252 ہجری کو ہوا اور موضع مکھیالہ میں آپ کی آخری آرام گاہ متعین ہوئی۔ ایک دفعہ کوئی پردیسی کہیں جا رہا تھا۔ آپ اس وقت موضع شندرہ میں مقیم تھے۔ حضرت کے ہاں پہنچتے ہی شام ہو گئی۔ رات کے لیے جگہ طلب کی۔ مسافر کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ گائے کو مال مویشیوں کے کمرے بانڈی میں باندھ دی۔ رات کو شیر نے گائے کو نگل دیا۔ صبح ہوتے ہی مسافر گائے کی عدم موجودگی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ حضرت کے دربار میں عرض کی۔ پیر شیر علی شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، مسافروں اور پردیسیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ شیر نے فوراً منہ کھولا اور گائے کو اگل دیا۔ بابا شیر علی شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امور خانہ داری اور گھریلو کام کاج میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ بچپن میں تھے تو گھر والوں نے ایک دفعہ گوبر اٹھوایا اور چلے تو گوبر کی ٹوکری سر سے 1.25 گز اونچی ہو کر چل رہی تھی۔ بہرکیف تارنے والوں کی نظر پڑ گئی۔ بابا صاحب ایک خدا دوست انسان ہیں۔ دوبارہ امور خانہ داری کرنے سے گھر والوں نے منع فرما دیا۔ جب آپ موضع مکھیالہ میں چلے گئے تو وہاں پانی دستیاب نہ تھا۔ ایک دن شیر کی سواری سے آپ اس جنگل سے چلے آ رہے تھے۔ راستے میں پیاس لگی اور اپنے مرید کو اپنا عصا دیا اور حکم دیا کہ پتھر پر عصا کو کھٹکھٹاؤ۔ ایسا کرنے سے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک چشمہ پھوٹ گیا اور آج تک وہی پانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دیگر مقامی لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وصال کے ایک لمبے عرصے کے بعد آپ ایک دفعہ متعلقین میں سے ایک شخص جناب نور محمد کی خوابگاہ میں تشریف لائے اور حکم دیا کہ میری آنکھوں پر مٹی پڑی ہے، قبر کا پردہ چاک کر کے مٹی اٹھائیں۔ موصوف کو پہلی مرتبہ تعجب ہوا، دوسری اور مسلسل تیسری بار بھی خواب میں یہی دیکھا۔ جب موصوف نے علماء کرام اور روسا اور متعلقین کو جمع کیا، 3 بکروں کو ذبح کر کے ایک بڑی نیاز کا اہتمام کیا۔ قبر کا پردہ چاک کیا گیا اور حقیقت میں دیکھا کہ آنکھوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی اور ایک لمبا عرصہ 80 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا جسد تر و تازہ تھا اور اس آیت کا مصداق تھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ گویا آپ کا جسم مبارک یہاں تک کہ کفن پر اس مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ آپ کا جسم صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا۔ چنانچہ مٹی ہٹائی گئی اور جسم پر کوئی تغیر واقع نہیں تھا۔ ناظرین نے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ دوبارہ جو دیدار کے لیے آتا تھا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ ان کی قبر کی ہمسائیگی میں حضرت سید برکت شاہ اور سید فرمان شاہ اور درگاہ کے بائیں حضرت سید بہار شاہ کی قبریں موجود ہیں۔ ایک اور بڑی کرامت جس کا تذکرہ دلچسپی سے حالی نہیں ہوگا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے کچھ آثار جو ایک تھیلے میں محفوظ آپ کے حجرہ میں ٹنگے ہوئے تھے، جن کو متعلقین تبرکات کے طور پر استعمال کرتے تھے، کہ ایک دن فوج نے اس مزار اور اس کے بغل میں بنے ہوئے آپ کے مکان کی تلاشی شروع کی۔ دوران تلاشی اس مکان میں جو بھی بابا صاحب کے کچھ ضروریات کی چیزیں، جو بھی برتن ملے، سب کو آگ لگا دی اور پورا مکان جل گیا۔ اسی اثنا میں فوج میں باہمی تصادم شروع ہو گیا اور خوب گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ نصف سے زیادہ فوجی ہلاک ہو گئے۔ جب فوجی سربراہ کو اس بڑے سانت کی خبر موصول ہوئی تو اس نے بابا صاحب کے دربار پر منت و سماجت کی اور بڑی تعداد میں نیاز و نظر کا اہتمام کیا اور معافی طلب کی۔ از قلم سید نثار حسین شاہ بخاری،